اور سر جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک کانفلکٹ آپ دو ایسی سیاسی جماعتوں کے درمیان جو کہ اتحادی ہیں وفاق میں، اور اگر آپ کی حمایت نہ ہو سر تو حکومت نہیں رہے گی وفاق کے اندر. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے بات کریں گے. سب سے پہلے تو سر یہ کہیے گا کہ یہ جو 5 کینالز والا جو معاملہ ہے، اس میں ایک چولستان کے لیے جو ہے وہ کنال نکالی جا رہی ہے. حکومت کا سر اس پہ موقف یہ ہے کہ تعمیر تو ابھی آغاز ہی نہیں ہوا نا کہیں پہ، نہ کوئی اس طرح کی کوئی پریکٹیکل چیز ہو رہی ہے. تو پیپلز پارٹی جب یہ کہتی ہے کہ اس منصوبے کو شیلف کر دیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے تو کس کو شیلف کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ. لیکن یہی ونیہ ہے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ بھی کیا ان کی فارمیشن میں، لیکن اس کے بعد ہماری بات کو نہیں سنا جا رہا. چیف منسٹر سنگھ نے جیسے ہی گورنمنٹ فارم ہوئی تھی سندھ میں، اس کے ویری نیکسٹ منتھ جو ہے جون میں انہوں نے لیٹر لکھا گورنمنٹ کو کہ یہ جو ارسا نے غلط نمبر دیے، جس پر اس وقت کے بھی ہمارے جو سندھ کے ممبر تھے انہوں نے اعتراض کیا. اس کے باوجود اس پروجیکٹ کو ایک مفروضے کی بنیاد پر لایا گیا، تو اس کو فوری طور پر جیسے آپ نے خود کہا شیلف کر دیا جائے. اور پھر سی سی آئی کی میٹنگ کے لیے کہا کہ وہاں پہ یہ بات ہو. تو ہم تو اس پہ بارہا لیٹرز لکھے، ان سے بات ہوئی، ریکویسٹ کی گئی پرائم منسٹر صاحب سے بھی، ڈیپٹی پرائم منسٹر صاحب سے بھی، دیگر کو بھی. اور ہمیں ایک چیز کا تو ہوا کہ انہوں نے اس کو ایکنک پہ اپروو نہیں کیا، جی اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے، کہا کہ اس کو پہلے سی سی آئی میں بھیج دیا. جی ہاں، تو ایک اچھی بات تھی. لیکن اس کے بعد اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی بھی اس پر حتمی فیصلہ نہیں دیا جا رہا. یہ ہوا کیسے، کیوں اپروو ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ارسا نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں غلط نمبرز دیے، اور وہ انہوں نے شروع کیا 76 سے 40-50 سال کا ڈیٹا انہوں نے دیا کہ جی یہ ڈیٹا ہے اور اس کے لحاظ سے جی پانی اویلیبل ہے اور پنجاب اپنے حصے میں سے وہ جی کوئی کینال بنا سکتا ہے. حالانکہ انہی کے اعداد و شمار میں اگر گزشتہ 25 سال کو لیا جائے تو بالکل اس کے برعکس صورت حال ہے، اور صرف 4 سال ایسے ہیں جس میں پانی کچھ زیادہ ہے، ادروائز تو شارٹیج رہی ہے پنجاب میں بھی سندھ میں بھی. تو یہ پانی اویلیبل ہے ہی نہیں. وہ 50 سال اور 76 کا وہ بتا رہے ہیں کہ جب اس کے بعد انڈیا نے ڈیم بنائے ہیں اور وہ پانی جو آ رہا تھا وہ کم ہوا. پھر ویسے بھی گلوبلی اس وقت کلائمیٹ چینج ہے اور آپ دیکھیں ہم ایکیوٹ شارٹیج کو فیس کر رہے ہیں. تو اس وقت اس طرح کے نمبرز پہ بنانا، پھر 220 ریگستان کی پوری دنیا میں جہاں جہاں کینالز بنے ہیں ان کا صحیح رسپانس نہیں آیا. وہ سیٹ ہو جاتے ہیں ہر سال، پھر بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے. یہ جو بیک گراؤنڈ آپ نے سیٹ کیا سر ہمارے ویورز کے لیے، یہ بیک گراؤنڈ تو پیپلز پارٹی مسلسل سیٹ کر رہی ہے نا. میں نے تو اسپیسیفک سوال پوچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ سوال کل پرسوں ایک میڈیا چینل پہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ کہاں پر کنال منصوبہ یا اپروو ہوا ہے یا اس کا آغاز ہو گیا ہے کہ جس کو ہمیں شیلف کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے تو بلکہ کہا کہ صدر پاکستان کی وہ میٹنگ جس کو کانٹروورشل بنایا گیا کہ وہ اس میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بھی کوئی اپروول نہیں ہوا، یہ سارا کچھ مشاورتی عمل کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی اس کو سمجھ رہی ہے کہ شاید ہم نے کسی چیز کا آغاز کر دیا. وہ کہتے ہیں منصوبہ ہے ہی نہیں ہے تو ختم کرنے کا اعلان کس چیز کا کریں؟ آ کے پرائم منسٹر صاحب، ڈیپٹی پرائم منسٹر صاحب اس بات کو آ کر کہہ دیں کہ ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے، بات ختم. رانا صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، انہوں نے بڑی سینسیبل بات کی. انہوں نے یہ بھی وہ جو ایک مسپرسپشن ہر طرف سے کریٹ کیا جا رہا ہے بروکس پیپلز پارٹی میں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جی اپروو کر دیا، وہ ایسا بالکل نہیں. وہ پروجیکٹس کی بریفنگ تھی جس طرح محترم رانا صاحب نے فرمایا کہ ایسا ہی تھا، اور انہوں نے پھر وہ صوبوں کو بھیج دی. نہ اپروول کا ان کو اس وقت آئینی قانونی طور پر اختیار نہیں ہے. ویسے وہ آصف علی زرداری ہمارے لیے تو سب کچھ ہے، لیکن آئینی طور پر انہوں نے یہ تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دیے جب وہ پہلے صدر تھے.
اور اب وہ جب تک پارلیمنٹ سے پاس ہو کے ان کے پاس نہیں آتا تو کیسے اپروو کرے؟ اچھا سر، رانا صاحب تو اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے کیوں نہیں اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کیوں ناراض ہیں اور بڑی سخت زبان بھی استعمال کر رہے ہیں؟ اچھا ایک اور بھی بات، یہ جو آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی کہ پانی چوری کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ موقف یہ اپنا رہی ہے کہ یہ محض پروپیگنڈا ہے، پیپلز پارٹی والے ثابت کریں کہ کہاں چوری ہو رہی ہے یا کیسے چوری ہوگا پانی اگر اس منصوبے کو شروع کر بھی دیا جاتا ہے تو؟ دیکھیں یہ وہ حقیقتیں ہیں جس کو دکھایا نہیں جا سکتا، اور ہم تو سخت باتیں تو بہت کم کی ہیں، زیادہ سخت باتیں تو پی ایم ایل این کی مختلف وزراء صاحبان اور دیگر ان کی لیڈرشپ کی طرف سے آتی رہی ہیں، ظاہر ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر، رانا صاحب اور کچھ لوگ ہیں جو صحیح بات کر رہے ہیں، ادروائز تو آپ دیکھیں ان کے بیانات کہ وہ کیا کچھ نہیں کہتے رہے، جی اسی تنخواہ پہ گزارا کریں گے، جی یہ یوں ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوری، ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان ہے، عوام ہے، جمہوریت ہے، پارلیمنٹ۔ اسی وجہ سے ہم موجودہ گورنمنٹ کو سپورٹ کیا، حالانکہ پی ڈی ایم میں جب ساتھ تھے، اس کے بعد جب الیکشنز آئے تو ہمارے لیے تو سب سے زیادہ الائنس انہوں نے بنایا ہمارے خلاف، ہمارے اسٹرانگ ہولڈ سندھ میں آ کے پی ایم ایل این نے، جے یو آئی ایف، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، سب کو ساتھ ملا کے ہمارے خلاف الیکشن لڑا۔ لیکن ہم نے تو پارلیمنٹ کی وجہ سے کہ ہم پارلیمنٹ آ گئی، اگر ہم ان کو سپورٹ نہ کرتے تو نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں، پھر الیکشن اب ہوتے ہیں 10 سال میں ہوتے ہیں، 4 سال میں ہوتے ہیں، تو ہم نے اسی لیے ان کو سپورٹ کیا۔ اور لیکن سر کسی ایسی سچویشن میں بھی چوری کرنے والوں کو سپورٹ تو نہیں کرنا چاہیے نا، اور میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ اس حکومت کو پی ٹی آئی کہتی رہی کہ یہ مینڈیٹ چوروں کی حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے۔ اب بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے تو سر کاز کوئی بھی تھا، پھر سپورٹ کرنا بنتا تھا۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہمارا گناہ ہماری نسبتی پارلیمنٹ، جمہوریت، پاکستان عوام ہے۔ ہم نے تو یہ جنہوں نے الزام لگا رہے ہیں پی ٹی آئی والے، ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ آؤ بھائی گورنمنٹ بنا لو، ہم غیر مشروط آپ کی گورنمنٹ کی فارمیشن میں سپورٹ کریں گے۔ ان کے پاس تو سیاسی سیٹ کہ وہ اس کا جواب دیتے، پھر ہم کیا کرتے؟ یہ جو ہمارا رشتہ گورنمنٹ کی فارمیشن یہ خوشی کا نہیں ہے، ہمیں تو زیادہ ٹف ٹائم انہوں نے دیا۔ آپ چیک کر لیں سندھ میں جہاں پہ ہماری 2/3 میجورٹی ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے، جہاں پہ ہمارے اسٹرانگ ہولڈ ہیں 68% جو ہے حیدرآباد رورل سے لے کے کمو شہید تک، وہاں پہ تو پی ٹی آئی کے لوگ تیسرے نمبر پہ آئے ہیں، چوتھے نمبر پہ آئے ہیں، کوئی ایک بھی ان کی کیس نہیں آیا ہمارے خلاف یا جو بات ہو۔ یہ انہی کے لوگ دوسرے جب سارے الائنس بنائے اور ان کو سپورٹ کی بہت ساری تھی، اس کے باوجود الحمدللہ ہم نے سب سے زیادہ نشستیں یہاں پہ لی، اور پھر اس کے بعد بھی گورنمنٹ کی فارمیشن کے بعد ہماری بڑی ریزرویشنز رہی ہیں پنجاب میں، دیگر ہمارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے واپس دیکھا ہوگا کہ کیا وہ نہیں ہوا، لیکن ہم نے کیوں گورنمنٹ کو سپورٹ جاری رکھی؟ وہ صرف پاکستان کی وجہ سے کہ وہ جو پی ٹی آئی کی طرز حکومت تھی، جو بھی انہوں نے کیا، اس کے ثمرات میں ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، تو بڑی مشکل سے اس وقت بہتری کی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر تھوڑا آپ کو قدر کلامی کی معذرت، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ایک چیز کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ سر جب یہ کہتے ہیں اس منصوبے کے اوپر جو آپ لوگ اعتراضات ریز کر رہے ہیں اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ سی سی آئی کی میٹنگ بلائی جائے، آپ لوگوں کا مطالبہ ہے، سر کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگ ان پرنسپل چاہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بالکل ختم ہو جائے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ آپ لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے اور پھر اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے؟ یہ دو الگ باتیں ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو، ہم کیونکہ مکمل طور پر ہمیں کانفیڈنس ہے اپنے جو ہماری جو اعداد و شمار ہیں، جو ہماری بات ہے، اور ہم بہت کانفیڈنس کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ بات بھی کر لیں اور اس میں بالکل یہ پروو ہے کہ کوئی پانی جو ہے نہیں ہے جس سے یہ کینال بنا ہے، تو ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں آئیں بیٹھیں بات کریں اور ان فیکٹس کو دیکھیں اور پھر اس کو شیلف کریں اس پروجیکٹ کو۔ وہی سی سی آئی کی میٹنگ نہیں بلائی جا رہی، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ہماری ادروائز ریزرویشنز رہی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، بہت دفعہ تلف
ترقیاں بھی ہوئی ہیں آپ کے علم میں ہے، تو اس وقت ہم گورنمنٹ سے علیحدہ کیوں نہیں ہوئے کہ ملک کی بہتری کے لیے، کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے، لیکن یہ والی چیز جو ہے یہ ہماری ریڈ لائن، پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ اگر یہ اس ضد پہ ہی اڑے رہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جب بجٹ آئے گا ہم سپورٹ نہیں کریں گے، اس کے بعد آئینی طور پر آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہوگا۔ اچھا سر، آج پنجاب کے جو وزیر زراعت ہیں عاشق کرمانی صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا، I'm sure آپ نے دیکھی ہوگی، بڑے سخت گفتگو اور سخت جملے انہوں نے کہے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ انہوں نے سر کہیں پر منافقت کا الزام بھی عائد کیا کسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو لے کے۔ پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ جو کینالز کا معاملہ ہے اس پر آپ لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ جو کسانوں کے اور زراعت کے معاملات ہیں سندھ سے جڑے ان سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس ایشو کو جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اٹھا لیا اور اس کو کھڑا کر لیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ زراعت جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹوٹ جائے، آپ پاکستان کے معاشی مفادات کے خلاف ہیں۔ تو ایک تو کینالز والا ایشو ہے ہی ہے سر، کسانوں کو لے کر جو سندھ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس کو بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے پنجاب کے وزراء نے آج۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کا موقف یا جو بھی ہے اس کو میں کہتا ہوں، وہ اپنی نوکری پکی کر رہا ہے تو بھلے کریں، میں اس کے خلاف کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے جہاں ہماری گورنمنٹ کا تسلسل ہے سندھ میں، ہم نے یہاں پہ کینال لائننگ کی ہے، بہت ساری پانی بچانے کے لیے ہم نے بہت سارے اسٹیپس لیے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ بہتری آئی ہے۔ لیکن ہمارا ایک اور المیہ بھی ہے ریفرینڈم کے بعد، جس طرح پانی کی کمی رہی ہے، ہمارا سب سوائل 20% پانی صرف پینے کے قابل اور قابل کاشت ہے، 80% پانی جو ہے وہ کاشتکاری کے قابل نہیں ہے۔ اس کے برعکس پنجاب میں 80% پانی جو ہے وہ پینے کے قابل بھی ہے اور قابل کاشت بھی ہے، کاشتکاری کے کام آ سکتا ہے۔ 20% ایسا ضرور پانی ہوگا جو نہ پینے کے قابل ہوگا نہ ہی کاشتکاری کے آئے گا، تو یہ بھی بڑا فرق ہے۔ تو یہ اب وہ جو بھی جملے بازیاں کہہ دیں، جو بھی کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز بتا دیں کہ آپ لوگ بھی جملے بازی کر رہے ہیں یا آپ لوگ نہیں سر مجھے بتائیں کہ آپ لوگ بھی جملے بازی کر رہے ہیں یا یو مین واٹ یو آر سیئنگ، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سسٹم کی خاطر اس حکومت کا ساتھ دیا، آپ لوگوں نے بہت سارے معاملات کو اگنور کیا کہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھے، تو سر اب جب آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے، مراد علی شاہ صاحب نے بھی کہا ہم 1 منٹ نہیں لگائیں گے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا، پھر آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے تو ایز اے ریزلٹ گورنمنٹ خود گر جائے گی، تو سر پھر اب آپ لوگ نہیں سوچ رہے کہ سسٹم کا کیا ہوگا، ملک کا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ سیریس ایشو ہے، پانی جینے اور مرنے کی بات ہے۔ یہاں پہ ہمارے یہاں بہت سارے علاقوں میں پینے کا پانی کی سورس بھی یہی پانی ہے، وہاں بھی جب بہت ساری دفعہ ہمارے جانور مر گئے ہیں، ہمارے لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہوئی ہیں، تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ ہم درگزر کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے الیکٹڈ لوگ جو ہیں پنجاب سے، ان کو سیریس نہیں لیا جا رہا، ان کو کوئی سپورٹ نہیں کی جا رہی، اور بہت سارے ایشوز جو تھے جو گورنمنٹ کی فارمیشن کے وقت بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی، ان پہ عمل ہوا نہیں ہوا، تلخیاں رہیں، ہم نے بار بار کہا، لیکن ہم گورنمنٹ کو نہیں ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے تھے، باعث انتشار نہیں بننا چاہ رہے تھے، لیکن یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خیر آپ لوگوں نے کہا کہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، آپ لوگ پیچھے نہیں